ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول منڈی میں انچارج زونل ایجوکیشن آفیسر منڈی انور خان کی زیر رہنمائی اور نگرانی سمگرہ شکشا کے تحت ایک روزہ ماحولیاتی شعور بیداری اور جامع تعلیم سے متعلق ایک اہم اور بامقصد پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا بنیادی مقصد خصوصی ضروریات والے بچوں کے مساوی تعلیمی حقوق، سماجی شمولیت اور باوقار زندگی کے تصور کو فروغ دینا تھا۔ منعقدہ پروگرام میں زونل ایجوکیشن آفیسر منڈی انور خان، CWSN کے لیے خصوصی ایجوکیٹر سعودہ بیگم، ابرار احمد منہاس، ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول پلیرا عبدالغنی، ماسٹر صابر حسین، تقریباً 100 تعلیمی اداروں کے سربراہان، اساتذہ، علاقہ کے معززین، خصوصی ضروریات والے بچے اور ان کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران مقررین نے ماحولیاتی تحفظ، شمولیاتی تعلیم اور حکومت کی مختلف فلاحی اسکیموں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ خصوصی ضروریات والے بچوں کو عام بچوں کی طرح تعلیم، سہولیات اور مواقع تک مساوی رسائی دینا ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرے کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب ہر فرد کو بلا تفریق آگے بڑھنے کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر زونل ایجوکیشن آفیسر منڈی انور خان نے کہا کہ خصوصی ضروریات والے بچوں کے لیے معیاری تعلیم اور مساوی حقوق کو یقینی بنانا والدین، تعلیمی اداروں اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمولیاتی تعلیم محض ایک تعلیمی نظام نہیں بلکہ ایک ایسا سماجی رویہ ہے جو احترام، برابری اور قبولیت کو فروغ دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خصوصی بچوں کے لیے ہمدردی، مساوی مواقع اور اعتماد کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے خصوصی ضروریات والے بچوں کی شناخت، شمولیاتی تعلیم کے اصول و عمل، معذور افراد کے حقوق، RPWD ایکٹ 2016 کی اہم شقوں، تعلیم کا حق، RTE ایکٹ 2009 اور قومی تعلیمی پالیسی NEP 2020 کے بنیادی اہم نکات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ساتھ ہی سمگرہ شکشا جموں و کشمیر کے تحت خصوصی ضروریات والے بچوں کے لیے دستیاب تعلیمی سہولیات، معاون آلات، مالی امداد اور دیگر استحقاق کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ منعقدہ پروگرام کی لاجسٹک ممتاز احمد، CWSN، ZNO اور رمیز احمد نے خوش اسلوبی سے انجام دیں، جس سے تقریب نہایت منظم انداز میں مکمل ہوئی۔ واضح رہے پروگرام کی نظام شمیم انصاری نے سنجیدہ، مربوط اور خوش اسلوبی سے انجام دی۔ مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس طرح کے آگاہی پروگرام مستقبل میں بھی جاری رہیں گے تاکہ خصوصی ضروریات والے بچوں کے مساوی حقوق، شمولیاتی تعلیم کے تصور کو زمینی سطح پر مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ ایسے پروگرام نہ صرف شعور بیدار کرتے ہیں بلکہ ایک مساوی، باوقار اور بااختیار تعلیمی نظام کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے پیش ہے ہماری رپورٹ۔ دیکھیں، ہمارا جو قومی تعلیمی نظام ہے اس میں ایک بات پہ خاص اہمیت اس کو دی جاتی ہے، وہ ہے ہماری انکلوسیو ایجوکیشن، شمولیاتی تعلیم، تاکہ ہر بچہ، وہ چاہے اس کی جیسی بھی صلاحیتیں ہیں، جس مرضی ذات، رنگ، نسل، علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ایک ہی اسکول میں ایک ساتھ پڑھایا جائے تاکہ ان کے جو ٹیلنٹس ہیں ان کو نکھارا جا سکے۔ اسی سلسلے میں سمگرہ شکشا J&K کی جو ایک ہمارا کمپوننٹ ہے انکلوسیو ایجوکیشن، ورڈی چیف ایجوکیشن آفیسر مختار مناز صاحب کی ہدایت پہ ہمارے ضلع کے سبھی جو زونز ہیں 11 کے 11 ان میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے یہاں منڈی زون کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا، جس کا وینیو ہم نے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول منڈی رکھا، جس میں ہمارے اسکول ہیڈز کے ساتھ ساتھ وہ پیرنٹس جو ہمارے ZNO نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ جن کے بچے خصوصی ضرورتیں رکھتے ہیں، اسپیشل چلڈرن ہیں جن کو CWSN کہا جاتا ہے، ان کو ہم نے مدعو کیا تھا۔ تو تقریباً 200 کے آس پاس ہمارے شرکاء یہاں موجود رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 2 اسپیشل ایجوکیٹرز ہیں، اسپیشل ریسورس پرسنز ہیں، 2 سعودہ بیگم صاحبہ اور ابرار منہاس صاحب، یہ دونوں بھی یہاں تشریف فرما رہے۔ نہ صرف پیرنٹس کے ساتھ بلکہ ٹیچرز کے ساتھ بھی ہم نے ڈسکس کیا پروویژنز کیا ہیں، کیا کیا انسینٹیوز مل سکتے ہیں، کیوں ان کو لانا ہے، اگر کوئی دقت آتی ہے سرٹیفکیٹ بنانے میں تو وہ کیسے دور کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ پھر میں نے ایک PPT کے ذریعے بھی اپنے پیرنٹس جو آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ خصوصی بات کی۔ مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈ ہیں، خصوصی صلاحیتوں والے بچے ہیں، ان بچوں کے لیے جو پروویژنز ہیں ان کو عام کیا جائے، لوگوں تک جانکاری پہنچائی جائے، کیونکہ اب یہ پیک آورز ہیں ایڈمیشن کے، تو ان بچوں کو بھی مین اسٹریم سکولز میں بلائیں تاکہ ہندوستان کا ہر بچہ جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے پروویژنز میرے آپ کے لیے حکومت نے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے ان سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ تو ان
प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि अवेयरनेस जनरेट की जाए, लोगों को बताया जाए कि उनका आइनी कानूनी हक क्या है, अगर ये हक है तो उसके हसूल के लिए उनको क्या इक़दामात करने हैं, किस शख्स के पास जाना है, किस दफ्तर में जाना है, और अगर कोई आपका वो जायज़ हक देने से आपको रोकता है तो उसके साथ कैसे आपने टैकल करना है और कैसे अपना वो जायज़ हक हासिल करना है। तो ये जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, यकीनन अब 200 घरों के लोग यहाँ मौजूद थे, एक घर को औसतन अगर हम 5 फ़र्द भी माने तो समझो आज 200 घरों तक हमारी बात पहुँची। रास्ते में जाते हुए बस में, मेटाडोर में, गाड़ी में बैठे हुए ये डिस्कस होगा, चाय की प्याली पे किसी होटल में बैठेंगे वहाँ डिस्कस होगा, जब ये वापस जा रहे होंगे गाँव वाले पूछेंगे कि इतनी बर्फ़ में क्यों गए थे, तो बताएंगे वहाँ ये प्रोग्राम था, वो क्या प्रोग्राम था। तो इस तरह ये इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल जो हमारा ग्रास रूट है वहाँ तक पहुँचती है और लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। यकीनन बड़ा अहम जो ये सवाल पूछा है कि सोशल स्टिग्मा लेके अगर किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा है ना जो जहनी सलाहियतों में अल्लाह ताला ने कुछ मामला रखा हुआ है, अगर कोई बच्चा हमारा सेरेब्रल पैलिसी का है या ऑटिज़म का शिकार है, बोलने में उसको दिक्कत है या चलने में दिक्कत है, तो हम सोचते हैं कि ये शायद खुदा न ख्वास्ता कोई कुदरत की तरफ से हमारी आजमाइश है। ऐसा नहीं है, ये बच्चे बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर स्टीफन हॉकिंस जैसा आदमी व्हील चेयर पर रह के दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, वो न्यूटन और आइंस्टाइन से ज़्यादा अपना नाम कमा सकता है, तो मेरा वो बच्चा क्यों नहीं कमा सकता जिसको सिर्फ चलने में दिक्कत है, जिसको सिर्फ सुनने में दिक्कत है। तो वालदेन का यकीनन इसमें बड़ा रोल है और वालदेन के साथ खुसूसियत के साथ हमने बड़ी एट लेंथ आज डिस्कशन की, मैंने भी और मेरे 2 रिसोर्स पर्सनस ने भी। मकसद यही था कि वालदेन को इस काबिल बनाया जाए कि यार वो हौसले के साथ कहें हाँ ये मेरा बच्चा है, मैं इसको ऑन करता हूँ, इसके फ़रोग़ की, इसके नशोनुमा की, इसकी तालीम और तरबियत की मेरी ज़िम्मेदारी है। और हुकूमत की जो मराहत हैं वो कोई खैरात नहीं है, वो हमारा आइनी हक़ है, हम टैक्स पेयर्स हैं और हमारी हुकूमत भी यही चाहती है कि हर आदमी सक्षम हो, कॉम्पिटेंट हो, काबिल हो, तालीम के ज़ेवर से सजा हुआ हो। तो वो तभी मुमकिन है जब वालदेन, मुआशरा, असातिज़ा और हर फ़र्द वाहिद हमारे मुआशरे का ऐसे बच्चों के लिए खुल के अगर काम करेगा तो हम यकीनन तरक्की की राह पे रवां दमा होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।